اتنے لا لی 35 روپے منگوائے گا. ہاں جی 35 روپے نواں منگوایا. اچھا واہ مبارک ہوئے اللہ کرے ان صحیح بھی چل جائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو طيب عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم نورکن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا
الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق و مالک ہے، وہی عبادت، سجدے اور پوجا کی لائق ہے. انگنت لاتعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، پچھلا جمعہ المبارک بھی میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کے ضمن میں اللہ کی توفیق سے کچھ معروضات پیش کی، اور آج بھی میں نے قرآن کریم سے توحید خالص کے حوالے سے جو اللہ کی نازل کردہ کتاب میں اس کی اپنی شان جو نبی کی زبان سے اللہ نے بیان فرمائی، اسی سورہ مبارکہ کو میں نے دوبارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس دعا کے ساتھ میں اس گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نام کی برکتوں سے، اپنے نبی کی برکتوں سے ہماری مشکلات کو حل فرمائے. اللہ ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر ذلت، ہر قلت سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. ہر بیماری اور وبا سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ترجمہ ہر شخص کو آتا ہے، سورہ مبارکہ بھی ہر مسلمان کو آتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پورا قرآن نازل ہوا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جہاں رب نے قل سے آغاز فرمایا. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اس کو بیان فرما دیجئے. اور یہ بات نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سوال میرے نبی سے ہوتا تھا. ایک یہودی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آ کے اس نے سوال و جواب شروع کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے آپ کا رب کون ہے، کیسا ہے، اس کے بازو کیسے ہیں، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا نسب کیسا ہے، اس کو کہاں رہتا ہے. اس طرح کے ہزاروں سوالات جو میرے نبی پہ کیے جاتے تھے، آج بھی یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ خدا کی ذات کا ہی انکار کر دیا. وہ ایتھیسٹ ہیں، وہ ایسے مذاہب ہیں جو اپنے آپ کو مذہب نہیں کہتے، اپنے آپ کو بڑا ماڈریٹ، بڑا انٹلیکچوئل، انلائٹنڈ اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ دانشور سمجھتے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں. یہ پچھلے دنوں کپل آف ایئرز بیفور وہ ایک اسٹیفن ہاکنگ تھا جس کو اس صدی کا سب سے جینیس سائنٹسٹ کا جو ہے وہ کہا گیا، وہ بھی یہی کہتا تھا دیر از معاذ اللہ نو گاڈ، کہ ایسے ہی ہے، سب کچھ آٹومیٹیکلی خود کار سسٹم ہے، خود ہی نظام ہے کہ جو چلتا ہے خود ہی چلتا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں. وہ اسی طرح کے کچھ لوگ حضرت
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بھی آ گئے. جب آپ نے توحید کی بات کی تو انہوں نے بھی آ کے اسی طرح شور ڈالنا شروع کر دیا. بات تکرار سے جھگڑنے تک, لڑنے تک جب پہنچ گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب وہ پورا جتھا بنا کے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کس بات پہ لڑنے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ تم ایک خدا کی توحید کی بات کرتے ہو کہ نظامی کائنات اللہ چلاتا, تو ہم تو مانتے نہیں, معاذ اللہ تم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ لوگوں میں جو ہے وہ افتراق انتشار کیوں ڈالتے ہو, فرقہ واریت کیوں ڈالتے ہو؟ تو حق بات کو بیان کرنے والے کو فرقہ واریت کا طعنہ دیا جائے, آج سے نہیں پہلے سے چلا آ رہا ہے. اور جو خود فرقہ پھیلاتے ہیں, جو دین کی بنیادوں کا انکار کرتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو امن کا درس دینے والے بنا دیتے ہیں. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے کہا جی کوئی نہیں, تم ایسے ہی تقریریں تمہاری ہم بند کر دیں گے. معاذ اللہ جو ہے وہ سخت زبانی پہ اتر آئی کہ ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے, ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے اب یہ انتشار والی تقریریں کی, فرقہ وارانہ تقریریں کی, اگر تم نے قوم کو تقسیم کرنے کی بات کی, جو مانتا ہے وہ بھی سچا, جو نہیں مانتا وہ بھی سچا. امام اعظم نے فرمایا نہیں, جو نہیں مانتا وہ کل بھی جھوٹا تھا, آج بھی جھوٹا ہے, جو اللہ کو مانتا ہے وہ کل بھی سچا تھا, وہ آج بھی سچا ہے. خدا کی توحید کا ماننے والا ہی سچا ہوتا ہے. جب بات تکرار سے, گفتگو سے, بحث سے, مباحثہ سے لڑنے تک پہنچی تو امام اعظم نے فرمایا مجھے خبر سنا لینے دو, مجھے ابھی خبر پہنچی ہے. انہوں نے کیا خبر پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا خبر یہ پہنچی ہے کہ سمندر کے اندر ایک جہاز جا رہا ہے, اس جہاز اپنے سامان سے لدا ہوا ہے اور وہ خود ہی رکتا ہے, خود ہی چلتا ہے, خود ہی سامان اتارتا ہے, خود ہی سامان اس پہ لوڈ کرتا ہے, خود ہی اس میں جو ہے وہ رکھ لیتا ہے, خود ہی ہواؤں پانیوں کے تھپیڑوں سے مقابلہ کرتا ہے اور سمندروں میں ہی رہتا ہے, اپنی جو ہے مرضی سے جہاں چاہے ٹھہر جاتا ہے, جہاں چاہے چل پڑتا ہے, اس کو کوئی چلانے والا نہیں. تو جب امام اعظم نے یہ فرمایا نا, وہ کہنے لگے چل چل, تو ہمیں بے وقوف سمجھتا ہے, ہمیں پاگل سمجھتا ہے, ہماری عقل نہیں ہے کیا؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز ہو, وہ خود ہی سامان رکھتا ہو, خود ہی سامان اتارتا ہو, خود ہی رکتا ہو, خود ہی چلتا ہو, خود ہی سمت کا تعین کرتا ہو, خود ہی لنگر انداز ہوتا ہو, خود ہی جو ہے اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو اور بغیر کسی کے چلائے وہ کیسے چل سکتا ہے؟ جب انہوں نے کہا نا وہ کیسے چل سکتا ہے تو امام اعظم نے مسکرا کے فرمایا بدبختو, اگر ایک جہاز خود نہیں چلتا تو جان لو کہ کائنات بھی خود نہیں چلتی, اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے. ایک جہاز اگر خود نہیں چل سکتا تو زمین و آسمان خود کیسے چل سکتے ہیں؟ سورج خود کیسے نکل سکتا ہے؟ چاند خود کیسے چل سکتا ہے؟ اپنی منزلیں کیسے بدل سکتا ہے؟ سبزہ کیسے اگتا ہے؟ جس کو جو چاہیے وہ اس تخلیق مخلوق کے لیے ایسی چیزیں مہیا کرنے والا خود نہیں, وہ ایک اللہ ہے جس کی میں جس کو اللہ نے ہدایت دی وہی اس اللہ کو ماننے والا. لیکن آج بھی ایسے بدبخت ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے. یاد رکھیے گا, یہی سوال میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو صحیح تمہارا رب کیسا, کہاں بیٹھتا ہے, کہاں اٹھتا ہے, کہاں رہتا ہے, ہمیں دکھاؤ, اس کے بازو کیسے ہیں, اس کی صورت کیسی ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بے صورت اور لامکان ہے. اس نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تمہارے رب کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے رب کا نام اللہ ہے, یہ اس کی ذات ہے, اس میں ذات ہے, کیا ہے؟ اللہ. کیا ہے؟ اللہ. اور اللہ نام میں اتنی خوبصورتی ہے, اتنی برکات ہیں کہ بلکہ اس کے معنی کب جو ہے وہ ایک ایک لفظ جدا کر دے پھر بھی اللہ کی ذات کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. آپ کسی کے نام کو, حروف کو ختم کر دیں, اس کا نام بدل جائے گا. اللہ کا وہ ہے الف اللہ, اگر صرف الف کہیں تو وہ بھی ایک پہ دلالت ہے, وہ بھی جو ہے آغاز ہے. اگر آپ الف کو اتار دیں تو پھر بنتا ہے للہ, اگر پہلی لام کو بھی اتاریں پھر بھی بنتا ہے لہو, اگر اس لام کو بھی اتار دیں پھر بنتا ہے ہو. کسی حوالے سے بھی اللہ کے نام کی جلالت اور اس کی برکات ختم نہیں ہوتی. ان کے محمد سے فرمائے میرے اللہ کا نام اللہ ہے.
اس نے کہا وہ کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، کس طرح کا ہے؟ پھر اللہ کے نبی پہ اللہ نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی۔ انہوں نے پوچھا نا نام کیا ہے، خصوصیات کیا ہے؟ میرے رب الجلال نے جبریل امین علیہ السلام کو نبی کی بارگاہ میں حاضر کیا، آج اس حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رضی رب العالمین نے اے پیارے نبی مجھے بھیجا ہے اور مجھے فرمایا ہے اے حبیب میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دو یہ سوال کرنے والے، یہ آپ سے پوچھنے والے اللہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی شانیں کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کا رنگ، اس کی شکل کیسی ہے، اے میرے نبی بتا دیجئے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس میں سے کسی نے جنم لیا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اس کا کوئی جو ہے جنس نہیں، اس کا کوئی جو ہے برابر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، تو اس کی جو شان ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر برابر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر تھا نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہو سکتا ہے۔ وہ تو میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کو چلانے والا، اس کو کسی مشین، اس کو کسی وزیر، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، اسی کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، اسی کے حکم سے چاند غروب ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہواؤں کی ہتھیلیاں، اسی کے حکم سے جو ہے میرے اللہ کے حکم سے کہ پانی کی روانیاں، کلیوں کی چٹک، پھولوں کی مہک، سورج کی ضیاء، چاند کی چاندنی، یہ سانسوں کی مالا میرے اللہ کے حکم سے ہے، کائنات میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت روم یہ تشریف فرماتے ہیں یا پیدانا آپ پیدانا یا پیدینا ہر کم یا پی کردانا واحد لا شریک الہی واحد لا نہیں مل کے میرے نام ہو یا پیدانا یا پیدینا مل کے میرے نام ہو یا پیدانا۔ دل نہیں ہے گا پھر نماز ہی پڑھا دی، کیوں بیلیو؟ اگر تہاڈا دل ہے اج صرف نماز پڑھ لیے تو مینوں کوئی اعتراض نہیں، کیوں بھائی مینوں کوئی اعتراض نہیں، صرف نماز ہی پڑھ لیاں، پڑھی اذان آکھی تہاڈا دل نماز تے بھی اج کوئی نہیں، تو اج تے بالکل ہی جڑا نا خاموشی ہے کہ شاید پتہ نہیں کوئی بجٹ تو بعد بولن جوگے نہیں رہے ہیں، کیوں بھائی ایک قصور میرا نہیں عمران خان ہے، انہیں تانوں بولن جوگا بھی نہیں چھڈیا، لیکن اے مینوں پتہ ہے حالے تک بولن تے ٹیکس کو نہیں لگا، ہاں بولیے تے جیل ضرور کر دے، ٹیکس کوئی نہیں ہے گا تو کوئی گل نہیں، میں ہی پہلے پہ بولنا نا، مل کے میرے نال رکھو یا پیدانا آپ بینا کوئی ہر کم
خدا کرنے والا ہے یا اللہ اپنی زبان ہمیشہ تیرا دیتے
دوڑ نہیں سکتا. فرمایا کوشش کرو جتھے بھی جاؤ گے اتھے بھی اللہ دی حکومت ہے. دوڑ جنہ دوڑ سکنا ہے, نس جنہ نس سکنا ہے, 7,000 پردے بھی چھپے گا, میرا اللہ تینوں پھر بھی جاندا بھی ہے تے ویندا بھی ہے. نسن چھپنے کوئی کتے نہ ہونا ویسے منہ آگے کھڑیا کہر کریتے کوئی نہ چارہ رحم کریتا تریا کہر کریتے کوئی نہ چارہ کہر کریتے. ہاں میرا رب جلال ہوئے وہ کرم ہوئے وہ مہربانی ہوئے وہ میرا رحمان رب میرا رحیم رب جو بندیاں پہ فضل فرمائے گا وہ بھی بخشے جاؤں گے. ورنہ کہر کریتے کوئی نہ چارہ رحم کریتا تریا نسن چھپنے کتے نہ ہونا سر منہ آگے کھڑیا. تو سامنے جی عرض کرنا پیا. وہ یہودی آ کے جو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو جڑا اللہ کون ہے, انہوں جڑا تسی آندے اللہ نے دنیا بنائی ہے, دسو اللہ نماز اللہ کنے بنایا ہے. جدو سوال کیتا میرے نبی جلال وچ آ گئے. کریم آقا علیہ السلام نے حالے خاموشی اختیار فرمائی. جبریل امین آ گئے آ کے نبی نے سلام کیتا. نبی عرض کی کملی والیا مازار دے کاجل والیا اللہ کا پیغام آیا خفض علیکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والیا تسی اطمینان رکھو, فکر نہ کرو. خفض علیکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کملی والیا تسی آرام کرو, اطمینان رکھو, بے چین نہ ہو, اللہ آپ ہی پوچھ لے گا. تے جے سوال کر دے پوچھتے نہیں پیدا نو کنے بنایا ہے, کون اللہ نو پیدا کرنا ہے. سونیا کہہ دو لم یلد ولم یولد لم یلد ولم اچھی بولو لم یلد ولم. میرا اللہ ہوئے نہ انہیں کسے نو جنم دیتا ہوئے کچھوں کسے جنم لیا. اس نے کسی سے جنم نہیں لیا. اس سوال کر دینے پہ میرے رب ذوالجلال نے سورہ اخلاص تو میں سونیا کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اودا کوئی ہم سر, نہ اودا کوئی برابر, نہ کسی دا محتاج. ارے جو محتاج ہو وہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے. جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا. کئیاں لوگاں نے اپنے اپنے معاذ اللہ خدا تے دیوتا تے الہ بنے. سب باطل. لا الہ, کوئی الہ نہیں مگر الا اللہ, مگر الا اللہ. ایک اللہ میرا وحدہ لا شریک. تو برادران اسلام یاد رکھنا خدا دی توحید اسلام دے بنیادی عقائد چھو, بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید. یہاں سے اسلام کا دروازہ کھل جاتا. داخلہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں, ایک اللہ. کئیوں نے بڑے انہاں کیا نہیں, ایک نہیں, انہاں کیا دو نے. یاد رکھنا دنیا کے اندر ہر کثرت جو ہے وہ وحدت کے تابع ہوتی ہے. ہر کثرت وحدت کے تابع. جتنی بھی کثرت ہو, جتنی بھی تعداد ہوئے, اگر واحد نہ ہوئے کثرت سنبھالی نہیں جا سکتی. آپ دیکھ لیجئے, اگر مثال دوں
ایک سکول ہوئے تو وہ 100 دی تعداد طالب علماں دی ہوئے 200 دی ہوئے 500 ہوئے 1000 ہوئے 1000 کے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہو اوتھے 20 ماسٹر 25 ماسٹر 50 ماسٹر لیکن ان سب کے اوپر ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر وہ سب اس ایک کے تابع ہوتے ہیں ایک کالج میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہوں لیکن ان کا ایک پرنسپل ہوتا ہے ایک سکول کے 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے ایک کالج کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے آپ دیکھیے اس کے تابع ہیں اتنے ایم این ایز ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی پورے پاکستان سے نمائندگی ہے قومی حلقوں کی لیکن ان سب کے اوپر ایک وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایک وزیر اعظم اگر کوئی کہے جی صدارتی نظام ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ تو صدارتی نظام بھی ہو سارے نمائندے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک صدر ہوتا ہے بادشاہت ہو تو یاد رکھنا پوری رائے وزیر مشیر رعایا مگر بادشاہ ایک ہوتا ہے تو نظام چلتا ہی ایک سے ہے 2 سے نظام نہیں چل سکتا ایک ملک کے 2 صدر ہے ایک ملک کے 2 وزیر اعظم ایک صوبے کے 2 وزیر اعلیٰ ایک اسکول کے 2 ہیڈ ماسٹر ایک جو ہے وہ کالج کے 2 پرنسپل اگر اس طرح ہے کہ 2 پرنسپل نہیں ہوتے 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتے 2 وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے 2 صدر نہیں ہوتے ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہوتے اور اگر بادشاہ 2 نہیں ہوتے تو کائنات کے 2 خدا بھی نہیں ہوتے کائنات کے 2 خدا بھی کیونکہ 2 نہ کم چلتے ہی نہیں ایک آکھے انہیں وجہ چھٹی کرنی ہے سکولے دوجہ اڈماشا کہ نہیں میں گھنٹہ پہلا کرنی تو لڑائی ہوئی کہ نہ ہوئی بولو یہ مطلب ہے 2 ہوں تو نظام نہیں چلتا شاہ جی 2 ہو سکتے ہیں مگر ایک دوسرے کے تابع ہوگا اتفاق کر لے گا آپس میں اتفاق سے جیسے یہ ایران میں ایک زرتشتی مذہب بھی ہے ایک اور ان کا بھی ہے جی معاذ اللہ 2 خدا ہیں ایک نیکی کا ایک معاذ اللہ برائی کا تو ان کا آپس میں مشورہ چلتا ہے اتفاق سے وہ بات کر سکتے ہیں تو میں نے کہا بھائی میرے اگر جو اتفاق کرے گا جو متفق ہوگا وہ اس کے تابع ہوگا اور جو تابع ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا خدا وہ ہے جس کی ساری کائنات تابع ہوتی جو خود کسی کا تابع ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے ایک ارادہ اور کرے دوجا ارادہ ہی اور کرے نہ نظام چلتا ہے نہ خدا تابع ہوتا ہے اور یاد رکھنا یہ ساری کثرتیں ایک وحدت کے تابع ہیں اور وہ جو واحد ہوتا ہے وہ اور الہ ہوتا ہے کائنات میں مخلوقات ہیں کائنات میں جو ہے وہ انسان ہیں جن ہیں پرندے ہیں درندے ہیں سورج چاند ستارے یہ جتنی گلیکسی جتنے سیارے ارے ان کے 2 چلانے والے نہیں ان کا ایک چلانے والا ہے جو ہمارا اللہ ہے اللہ احد ایک ہی اللہ ہے ایک ہی جھاگ اللہ وحدہ ساری نظام میں چلانے والا ساری کثرتوں سے وحدت دیتا ہوں اے میں تجھے کبھی تو چلا بنے گیا کبھی تنہ چلا بنے گیا عیسائی جڑے نوی ماذ اللہ کوئی تنہ خدا من جائے کوئی دور من جائے کوئی جڑا 33 کروڑ من جائے کوئی جڑا ہزارات کے کئی پتھران کی پوجا کرنے والے اے میرا کبھی کسی مندر کبھی جڑنے والے کبھی کسی عبادت کرنا نہ اے تیرا خدا تے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ میرا اللہ موجود ہے کوئی ایسے برابر نہیں اے میں تجھے پینڈوں پینڈے پھرنے گیا اے میں پوجھنے پہ جانے گیا اے میں پوجا پاٹ کرنے گیا نانا لیکن دھون لگے نہیں لیکن دھون لگے نہیں کتھوں لگے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاندے نہیں پہ ایک بندہ غالباً فنحاس ہودا نام لگا تقریر کرن یہودی مذہب نال دا تعلق اور دنیا تے بدبخت جنہ تے اللہ دا غضب نازل ہو قوم یہود ہے جنہ انبیاء نو معاذ اللہ شہید کیتا اج بھی پوری دنیا تے فتنے دا سبب ایک قوم یہود ہے جڑی اج بھی جڑے نو پوری دنیا دا فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے وہ ایک لگا تقریر کرن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا فرمایا تینوں اللہ کا خوف نہیں تو اللہ کو ڈردا نہیں تینوں تے پتہ ہے تو تے توریت پڑھی تو تے زبور پڑھی تیرے کو تہاڈے کو اللہ کا کلام آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ علیہ السلام نے تانوں دسیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے غنی ہے جب آپ نے انہوں دسیا نا وہ غصے چاہ گیا کہندا ہے ابو بکر معاذ اللہ میں تیرے کوئی خدا نہیں منتا نہ میں جاننا ان اللہ آپ نے فرمایا اللہ غنی ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بکواس کردا ان اللہ فقیر علیہ وانہم عنہ اغنیاء کہندا معاذ اللہ میں فقیر نہیں معاذ اللہ اے ابو بکر تیرا رب فقیر ہے وہ غنی نہیں اسی غنیاں سانوں انہاں دی لوڑ ہی تیرے رب دی لوڑ ہی کوئی نہیں حالے وہ جملے معاذ اللہ بولے نقل کفر کو فنا باشد حضرت ابو بکر صدیق نے ماریا رب کے تھپڑ اور منہ تے لگا نس گیا یہ بھی پتہ لگ گیا ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہو نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صحابہ کا عقیدہ یہی ہے جب تمہارے منہ پہ کوئی خدا کی مصطفیٰ کی گستاخی کرے نا تو اس کو تھپڑ مار کے منہ بند کر دے تو تجھے کیسے جرت ہوئی کہ تم میرے سامنے اگر تیرا عقیدہ ہے تو گھر میں رکھو سر عام ہم نبی اور اللہ اس کے رسول کی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے آپ نے ماریا تھپڑ نس گیا مجمع چھڑ کے تے سیدھا میرے نبی دی بارگاہ چ انہوں ایسی کہ میں جا کے آکھاں گا تے ابو بکر صدیق نہ نبی ناراض ہون گے آج کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے یار ابو بکر نے مینوں ماریا آپ نے فرمایا کیوں ماریا کہنے لگا میں تے ایویں کھلوتا سا اقلیتاں دے اوتے بڑے ظلم ہوندے اقلیتوں کے حقوق ہیں ہمیں مارا جاتا ہے بھئی اقلیت کو چاہیے نا وہ بھی اپنی زبان سنبھال کے بات کرے ان کو کس نے حق دیا تم اقلیت ہو مگر اس کا یہ مطلب نہیں تم اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرو جان و مال کا تحفظ ہے آئین میں بھی اسلام میں بھی مگر یہ تمہیں حق نہیں کہ تم مسلمانوں کے خدا کائنات کے خدا اور میرے نبی کے معاذ اللہ کے متعلق ایسی بکواسات کرو انہیں آ کے شکایت لاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے مجھے مارا میرے نبی نے فرمایا بلاؤ ابو بکر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ فرمایا ابو بکر ہاں کملی والے عرض کی یا رسول حکم فرمایا تو مارے فرمایا کملی والے میں مارے ہاں میں مارے ابو بکر کیوں مارے فرمایا کملی والے پوچھو نا نہیں چنڈ کھادی کیوں یہ تو نس گیا سی نہیں تو سامنے ہوتا تو اور مارتا یہ پوچھو کیوں دوڑیا کیوں چنڈ ماری وہ خاموش آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میرے اللہ دے متعلق نازیبہ کلمات کہہ
یہ کہندا سی معاذ اللہ ان اللہ فقیر علیہ وانہم اغنیاء کہ تیرا رب معاذ اللہ فقیر ہے اور میں غنی ہوں، مجھے تیرے رب کی ضرورت نہیں۔ میرے نبی نے یہ سنا اور انہوں نے کہا نہیں نہیں معاذ اللہ ابو بکر صحیح نہیں کہندے پہ، صحیح دستے نہیں، معاذ اللہ جھوٹ بولتے۔ جب انہوں نے کہا ابو بکر جھوٹ بول دے تو رب نے فرمایا ہن واری ہے میرے نبی دی یار دی صداقت دی، کہ ہو ہی نہیں سکتا ابو بکر تے اعتراض ہوئے جھوٹ دا تے اے تے اسلام میرے نبی دا تے تصدیق کرن والا ہی ابو بکر صدیق ہے۔ میرے رب الجلال نے جو یہودی نے کہا معاذ اللہ تاجدار صداقت دی صداقت تے شک کیتا، معاذ اللہ نے جھوٹ منسوخ کیتا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہیں آکھیا، ابو بکر نے نہیں ماریا، اے جملے میں نہیں بولے، ابو بکر صدیق بھی خاموش ہے۔ میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھا یہودی کے الزام نہ لگا، جھوٹ منسوخ کر دیا، اللہ کا قرآن نازل ہوا، جبریل امین میرے نبی کی بات کرتا گیا، اللہ کا قرآن میں کہا کہ ربی نے کبھی آ گیا، اللہ کا سلام لے کے آیا، نبی ابو بکر کی تحید اندر قرآن لے کے آیا۔ کملی والا رب دا سلام بھی لے کے آیا تے ابو بکر دی تحید اللہ دا قرآن بھی لے کے آیا۔ جو میرے ابو بکر کو معاذ اللہ جھوٹا کہے صفائی میرا رب دیتا ہے، اس کی مذمت میرا رب کرتا ہے۔ ابو بکر کل بھی سچے، ابو بکر آج بھی سچے، وہ تو صدیق ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ تو سامنے جو رب اللہ کا قرآن آیا، رب اللہ نے فرمایا کملی والا اے یہودی جھوٹ بول رہا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ ایک کملیوالیہ یہ جھوٹا، یہ یہودی جھوٹا، تیرا یار ابو بکر سچا، تیرا ابو بکر صدیق ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ بے شک اللہ نے سنا، اللہ نے ابو بکر کی تصدیق کر دی۔ لقد سمع اللہ، کملی والیہ رب نے آپ سنے ہیں، جو ابو بکر کہنا وہ سچ کہنا، رب نے آپ سنے ہیں۔ کی سنے ہیں؟ فرمایا اللہ نے سن لیا۔ الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے ہم غنی ہیں، یہ جھوٹا ہے، ابو بکر سچا ہے۔ لقد سمع اللہ، لقد سمع اللہ، کملی والے ابو بکر جو آنگا نا کیا اے میں آپ سنے، جنہوں نے کہا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ کہتے تھے اللہ محتاج ہے، اللہ معاذ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء کہ اسی غنیاں، ہم جو ہیں وہ دنیا سے بے نیاز ہیں۔ اب سنو سنکتب ما قالوا، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا۔ اللہ فرمانے میں لکھ چھڑیا ہے، لکھ دیا میں نے، سنکتب ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو انہوں نے ناحق شہید کیا۔ اس وقت بھی یہ جھوٹے الزام لگاتے تھے نبیوں پہ، اس وقت بھی یہ نبیوں پہ جھوٹے الزام لگاتے تھے، اور وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا۔ ہمیشہ سے یہ یہودی یہی کرتے آ رہے ہیں، جھوٹ بولنا، الزام لگانا، انبیاء کو شہید کرنا، اور آج یہ وہی یہودی، آج بھی میڈیا ان کا، آج بھی بی بی سی ان کا، آج بھی CNN ان کا، آج بھی پاکستان میں چلنے والے بیشتر چینل اور ٹی وی رپورٹس وہ یہودیوں کے پیسے سے چلتی ہیں، یہودیوں کے خلاف بات کو نشر نہیں کرتی، اور مسلمانوں پہ جو ظلم فلسطین میں اور دنیا میں یہ یہودی کرتے ہیں ان کو یہ چھپا رہے ہیں۔ ارے مر جاؤ گے، جو یہودی کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو یہودی بولتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ سنکتب ما قالوا، ارے رب نے لکھ رکھا ہے۔ ارے آج بھی یہودیوں کا ساتھ چھوڑ کے اور اللہ اس کے رسول کے
یہودیوں نے یوں پنجے گاڑ رکھے ہیں، ٹی وی تے اپنی خبر نہیں خلاف چلن دیتے، مسلمانوں کے خلاف دھڑا دھڑ خبریں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور اسی بھی کتنے سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہماری وجہ پستی جو ہے اس میں یہودیوں کا اور یہودی ایجنٹوں کا کردار ہے، جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، جو خدا کی توحید پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، جو میرے نبی کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ بار بار حملے کرتے ہیں، لیکن ان خبروں کو نشر نہیں ہونے دیا جاتا، الٹا مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ میں نے وہ خود میرے پاس ویڈیو موجود ہے، ہزاروں یہودی نوجوان اکٹھے ہو کے کہتے ہیں معاذ اللہ مسلم مر گئے، ہمارا جھنڈا اونچا ہے، ہم عرب کو اور مسلم دنیا کو برباد کر دیں گے، ان کا قتل کریں گے، ان کی بستیاں جلا دیں گے، ان کے بچوں کو مار دیں گے، لیکن ایک بھی ٹی وی چینل نے وہ کلپ نہیں چلایا۔ ارے بدبختو، تب تک یہودیوں کے ٹکڑوں پہ پلو گے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، میرے نبی کے صدقے میں ملتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے یہودوں کی سارا کا ایجنڈا نہ چھوڑا تو اللہ فرماتا ہے وَنَا قُولُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر جب قیامت آئے گی پھر عذاب جہنم تیار ہوگا، پھر جب جہنم کی آگ بھڑکے گی اور وہ آگ تمہارے منہ میں ڈالی جائے گی اور کہا جائے گا ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ مزے ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا مٹ جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا، رہے گا تو میرے اللہ کا نام رہے گا، میرے اللہ کا دین رہے گا، میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند رہے گا۔ باز آ جاؤ جو ان کے ایجنٹ بن کے مسلم دنیا میں جو ہے وہ عرب کی دنیا کو بھی میں کہتا ہوں، مگر میری آواز جہاں تک پہنچ سکتی ہے میرے ذمہ فقط یہی ہے، آپ بھی اس آواز کے ساتھ بن جائیں۔ میڈیا کی خبروں، جھوٹے پراپیگنڈا، مسلمانوں کی کردار کشی، علماء پہ الزامات، قرآن پہ اعتراضات، نبی کے ناموس پہ حملے، ختم نبوت کے خلاف سازشیں، یہ سب کی سب الٹا بھی بدنام بھی مسلمان، قاتل بھی مسلمان، ڈکیت بھی مسلمان، دہشت گرد بھی مسلمان، انتہا پسند بھی مسلمان۔ یہ کہاں تک قانون ہے؟ مگر کیا ہے کہ وہ ہمیں ایسا دکھاتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم نے جی بالکل صحیح ہے، دیکھو جی ٹی وی پہ آ گیا، وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے، وہ تے آ کر مکر گیا یہودی، اس نے کہا نا ہم نہیں مانتے، ہم نے تو کہا ہی نہیں، ابو بکر معذرہ جھوٹ بولتا ہے، تو رب نے فرمایا کملی والے نہیں، ابو بکر سچا ہے، اللہ زینا قالو، فرمایا لقد سمع اللہ نے خود سنا ہے۔ جدو تیرا ٹی وی چینل بند ہونا ہے نا، تیرا سوشل میڈیا بند ہونا ہے، تو رب دے جڑے ہے نا فرشتے، انہوں نے تیریاں کتابیں سامنے رکھ دینی، رب نے سن بھی لیا، رب نے لکھ بھی لیا، سنکتب ما قالو، اور رب لکھدا بھی پیا ہے تو رب سندا بھی پیا ہے۔ قیامت والے دیہاڑے سارے ٹی وی چینل بند ہونے، فرشتیاں سامنے کھلوتے ہونے، کیا جواب دو گے؟ مٹ جاؤ گے، مٹ جا رہے ہو۔ لیکن مسلمانوں، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، خدا کے لیے سمجھ جاؤ اس بات کو، یہودیوں کی پروڈکٹ کو نہ خریدو، ہمارے پیسے سے ہمارے سینوں پہ گولیاں وہ چلا رہے ہیں، ہماری دولت سے یہ عرب کے شہزادوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اربوں خربوں کا ڈالر جو ہے وہ ان کے بینکوں میں، اور ظلم ہم پہ۔ لیکن ہمیں تو سوچنا چاہیے، وہ ایک فٹ بالر ہے غالباً رونالڈو، couple of days ago I've seen his اس کے پریس کانفرنس تھی، وہ کوکا کولا بوتل نہیں پیتا، اور اس نے فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے، کیونکہ یہ کوکا کولا کی بوتل یہ اس طرح کے سارے اس کے سب سے بڑے فنڈ کرنے والے ہیں اسرائیل کو، یہ پیپسی، یہ کوکا کولا، یہ اس طرح کی جو ان کی کمپنیاں ہیں، یہ لو کمپنی جو بسکٹ بنانے والی ہے، یہ سب اسرائیل کو فنڈ کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ ایتھے ہن بھی جاؤ ساڈیاں دکاناں تے لو بسکٹ پیا ہویا۔ میں ایک دفعہ یا شیخ حمزہ صاحب کے ہاں تھا،
ڈاکٹر شوکت صاحب بھی تھے، تو وہاں پہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، میں بھی یقین کیجئے جب جاتا ہوں چنگا پاکستانی بسکٹ کھا لیے مر چلے، کیا فرق پڑے گا؟ اگر مہمان آئے اس کو کوکا کولا نہ پلائیں تو ہمیں کیا فرق پڑے گا کہ اگو ساڈے کا وہ پرونا نہیں آئے گا؟ نہیں، ہمیں غیرت کے ساتھ جینا ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ ان کا معاشی بائیکاٹ کریں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ گولی ہمارے پیسے سے چلے، یہ ظلم نہیں۔ وہ رونالڈو نے اس نے کہا کہ میں کوکا کولا نہیں پیوں گا، اور اپنے سامنے رکھ کے اس نے پریس کانفرنس کی، اپنے ہاتھ سے اس نے کوکا کولا کی بوتل کو یوں ہٹا دیا اور پانی کی بوتل لے کے پی لی۔ ایک دن میں $4 ارب کا اس کمپنی کو نقصان ہوا ہے۔ ایک فٹ بالر کے کوکا کولا نہ پینے سے $4 ارب کا اس کمپنی کو نقصان۔ اگلے دن انہوں کا مینیجر پہنچ گیا، اس نے کہا وی آفر یو $50 کروڑ، $50 کروڑ انہوں نے آکھیا ساڑھے کو للہ ہے تے جویں بوتل ہٹائی ہے نا انج بوتل پی کے بخا۔ $50 کروڑ انہوں نے آفر کی تھی، انہوں نے آکھیا نہیں جیڑا میں آپ نہیں پیلا لوکاں نوں کیوں پیاواں؟ وہ مسلمان نہیں لیکن غیرت مند ضرور ہے۔ ہم مسلمان بھی ہوں اور ہم اتنا بھی نہ کر سکے، اگر مہمان آئے نا تو ضروری تو نہیں ان کو کوک پیاؤ، پیپسی پیاؤ، سپرائٹ پیاؤ، دودھ پیا لو، جام شریف پیا لو، روح افزا پلا لو، بزوری پیا دو، سکنجی بنا لو، وہ لڑ کے نہیں جائے گا۔ لیکن ہم نے کہا نہیں جی کوک ہی پیانی۔ کیوں؟ آج سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم یہودی نہیں ایجنٹ نہیں بنیں گے اور نہ یہودیت کی پروڈکٹ لیں گے۔ کیا آپ یہ عہد کرتے ہیں؟ مجبوری کو بن جائے تو میں اس میں استثناء دیتا ہوں کہ کوئی تانوں پیا دے تکے نہ یا خود نہیں خریدنی، خود ہے۔ اور یہ پیغام دے جے کو پیائے بھی نا انہوں آکھا بھی تیرا دل رکھنا سے کوشش کرو ادو بھی نہ پیو، اگر بہت مجبوری بن جائے تو انہوں وعدہ دے لو کہ آئندہ تو بھی نہیں خریدے گا۔ لو شام پڑھنے سے پہلے جب $1 بلین کا نقصان ہوگا نا پھر اس کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اور میں کوشش کرتا ہوں، ہماری جماعت ہے جماعت الصفہ اور جمعیت اہل سنت پاکستان، ہم چودھری خالد صاحب آئے ہوئے، آج نہیں آئے، ہم آج سے کیونکہ اتفاق سے بات چل نکلی ہے، ہم آج سے باقاعدہ اس کے پمفلٹ چھپوائیں گے اور ان پروڈکٹ کے لیفلیٹ بنوا کے ہم خود بازار میں جائیں گے، گلی گلی جا کے کہیں گے کہ یہودیوں کی مصنوعات کو ہم نے پاکستانی بنے، پاکستان کی چیزوں کو خریدے، اور جو پاکستان سے بھی گزارش ہے تسی بھی کوئی چنگی ہے بنا دو، یہ نہ ہوئے سی کوک چھٹیے تے اگوں پینا جانا لبا ہی کچھ نہ، تسی بھی اللہ واسطے حق حلال دا کھانا سیکھ لو، دال آنا چھڑ دئیے، ہر چیز کا قصور یہودیہ نہیں، کوئی سادہ بھی تیار ہے۔ کوشش کریں کہ غیر ملکی مصنوعات جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو بامر مجبوری جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، انیویٹیبل، اس حد تک استثناء ہے، ہو سکتا ہے جس سے گزارا ہو سکتا ہے وہ آج تو بعد ہے نہیں خریدنی۔ یہ وعدہ رہا، ذرا ہاتھ اٹھائیں، جزاک اللہ خیر۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی اس طرح کی جو مصنوعات مجھے پتا چل گیا میں بھی نہیں خریدوں گا، اور اس کا پروپیگنڈا کروں گا کہ ہم نے اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی چیزوں کو نہیں خریدنا۔ ایتھے جاؤ، اگلے دن میں لاہور تھا، وہاں پہ لکھا جی انڈین مصنوعات اور میک اپ اور مسالہ جات، رش لگا پیا، وہ ایک سردار بیٹھا ہوا ہے، میں کہا اتنے ونڈی ہے انہیں کرنی جی انڈیا دیا، میں کہا بشرما کیا دار چینی پاکستان چ نہیں ہوتی، میک اپ پاکستانی نہیں لگتا، ضرور ہم نے انڈیا کی چیزیں خریدنی ہیں، پاکستانی بنو اور اسلام اور پاکستان سے وفا کرو۔ انشاءاللہ جلد ہی، ہم نے پلان بنایا تھا لیکن کچھ وجوہات سے تاخیر ہوئی، انشاءاللہ ہم گلی گلی پیغام دیں گے جماعت الصفہ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم جو ہے پاکستان اور اسلام کے دشمن کی چیزوں کو نہیں خریدیں گے، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی چیزوں کو نہیں خریدیں گے۔ تو صاحب یہ ہوگا یاد رکھنا، یہ کہہ یہودیوں کے جن بننے والوں تمہیں نہیں پتا یہ دنیا میں جائے گی، سارا بادشاہی میں اللہ
تو کیا ہے جی وہ حضرت کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا آگے، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مل کے میرے ساتھ رہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی نہ چمن رہ، یہ زمین مٹ جائے گی، آسمان بکھر جائے گا، یہ پہاڑ جو ہے یہ روئی کی طرح اڑا دیا جائیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ، فضا پوجے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، یہ مشرق و مغرب ختم ہو جائیں گے، نہ کوئی انسان رہے گا، ہر چیز ہے جانے فنا پینا ہے، میرا اللہ باقی، اللہ کا دین باقی. اللہ نے اپنے نبی کے پرچم کو بلند کیا، نبی کی ذات کو بلند کیا، نبی کی شان کو بلند کیا. ارے یہود و نصارا کے ایجنڈوں پہ چلنے والے یاد رکھو تم مسلمانوں پہ ظلم کرو گے، کوئی گل باقی اونچا کھول ہے بولے میرے صحابے، کوئی گل باقی رہے گا اور نہ چمن رہ، نہ ترابیم رہ جائے گا، نہ جو ہے وہ دنیا، نہ دلی رہ جائے گا، نہ نیو یارک، نہ پیرس، نہ جو ہے سوئٹزرلینڈ، نہ کینیڈا، یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ پھر بھی تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ رہے گا، وہ حی قیوم ہے، اپنے دین کو بلند رکھے گا، کوئی گل باقی، کوئی گل باقی نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا دین، بس رسول اللہ کا دین جائے گا. نہ کوئی سلطنتیں رہ جائیں گی، نہ کوئی بادشاہیاں رہ جائیں گی، نہ کوئی جو ہے وزیر مشیر رہے گا، نہ یہود و نصارا رہیں گے، نہ کوئی انسان باقی رہے گا، سب مٹ جائیں گے. میرا اللہ کے حکم سے جب قیامت کا دن آئے گا، ہر چیز کل من علیہ فان، کوئی گل باقی، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ گا، بس رسول اللہ کا دین. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، واما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، وما ادراک ما ہی نار حامیہ. دل دہلانے والی، کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا
کے بنا حقوں کے بنا حقوں کے بنا حقوں کے بنا شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دین مناست حسین سردار ناداد دست در دست یزید حقوں کے بنا 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 لا الہ حسب حسین کوئی گلبار کوئی گلبار نہ چمن رہ جائے گا بس رسول بس رسول کچھ بھی نہ باقی تھا نہ ہے نہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول اللہ کی عطا سے نبی کا نام اونچا نبی کا دین اونچا وہ یہودی آج بھی جھوٹے ہیں غلط پراپیگنڈا غلط خبریں ٹی وی چینل اور اس کے اینکروں کو انہوں نے خرید لیا ہے بدبخت بک چکے اپنا ایمان بیچ چکے اپنا دین بیچ چکے اپنا وطن بیچ چکے یہ اس کنجری سے زیادہ بدتر ہے جو جسم بیچتی ہے یہ لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں تو عرض یہ کر رہا ہوں اس نے کہا نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے آکھے ہی نہیں رب نے فرمایا نہیں کملی والے جھوٹا ہے لقد سمع اللہ نے آپ سنے اللہ نے آپ سنے یہ میرے اللہ دے انکار کر دے تو صحابی نے زیور کر میرا اللہ وحدہ لا شریک سونے کہہ دے قل هو اللہ احد قل هو اللہ اب یاد رکھیے گا دنیا میں توحید سیکھی ہے جب کوئی کتابوں سے سیکھے گا حساب و کتاب سے سیکھے گا اپنی عقل سے توحید سیکھنا چاہے تو نہیں سیکھ سکے گا توحید اگر چاہتے ہو تو نبی کے صدقے میں سیکھو میرا اللہ قادر مطلق ہے وہ چاہتا تو کہہ دیتا انا الاحد میں ایک ہوں کوئی اس کو روکنے والا نہیں یا اللہ تو کہہ دے انا الاحد میں ایک ہوں فرمایا ہوں تو میں ایک مگر آنا نہیں کہنا کل کہنا نہیں بات کو سمجھے ہوں تو میں احد تو یا اللہ کہنا انا الاحد میں ایک ہوں فرمایا نہیں آنا نہیں کہنا کہہ سکتا ہوں لیکن کہا اچھی بولو کہا یا اللہ کیوں نہیں کہا فرمایا اگر میں آنا کہوں تو لوگ ڈائریکٹ مجھے مانیں گے میں نے آنا نہیں کہا میں نے کہا کل ایک میں ہوں کہے گا میرا مصطفیٰ اے نبی آپ کہہ دیجیے اے نبی آپ کہہ دیجیے یا اللہ تو کہہ آنا میں ہوں نا فرمایا ہوں میں پر کہے گا میرا مصطفیٰ یا اللہ اس میں حکمت کیا ہے وجہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اپنی عقل اپنی فکر اپنی شعور اپنے فہم اپنے ادراک اپنی
بچدا کچھ نہیں. پوری سورت پڑھ ہو اللہ احد اللہ الصمد جنہ چر کل نہیں نہ آخر. یہ کل ہے کیا؟ یہ وسیلہ مصطفیٰ ہے. جویں چھوٹے ہوندے ہن تے پتہ نہیں ویکھے نہیں کدی چھوٹے ہوندے نا جیلی نوٹ ہوندے سی. او جدوں جانا عید والے دن اور روپیہ دینا تے 5000 دے نوٹ لے لینے. او جناب رنگ بھی انہاں دا لال 100 روپے نال اونج بھی بٹے ہر چیز موجود قیدر دی فوٹو بھی لگی کاغذ بھی بابا لشکنا. مگر وہ جو لے کے جائی دے نا دکاندار کو جناب اے لو 100 روپیہ تے سانو چیز دیو. وہ ویکھ کے اندر پائیے تیرا نوٹ جیلی. وہ یار تو دوجا ویکھ لے تے اے بھی ویکھ. وہ کہندا پائی ہے اکو ہی جائے. ایک فرق ہے جیڑا تو پہ دینے دے تے مور کوئی نہیں. قدر تصویر کی نہیں, قدر رنگ کی نہیں, قدر کاغذ کی نہیں, قدر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی مہر کی ہے. مہر نہ ہو تو ویلیو نہیں ہوتی. آپ لے جائیں کہ کہیں جاب اپلائی کریں, جناب سانو سی وی دے دو, اپنے ڈاکومنٹ دے دو, بی اے کیتا ہوئے وہ ڈگری نہ ہو, آکھے گا بھائی ڈگری ہے انہوں اٹیسٹ کرا کے لیا. وہ آؤ تسی انہوں کو بھائی ڈگری میری پاس میں کیتی ہے, میں گزٹڈ آفیسر کی مہر کیوں انہوں نے کہا جے مہر نہیں نہ لگنی یہ ویلیو ہی کوئی تینوں نوکری نہیں مل سکتی. یاد رکھنا میرے اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. یہ جو کل ہے نا یہ اس کا محتاج اللہ نہیں, اللہ نے مخلوق کو بنایا. بات سمجھ رہے؟ اب اللہ کو اپنی توحید کے بیان کرنے میں کسی کی محتاجی نہیں ہے, مگر رب نے ہمیں محتاج بنایا. ساری زندگی احد احد کہتے رہو, لیکن جب تک کل کی مہر نہیں ہوگی نا, ارے تیرا احد ماننا معتبر نہیں ہوگا. جیسے نوٹ پہ اگر ریاست کی مہر نہ ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. ارے تیری توحید پہ جب تک میرے مصطفیٰ کی مہر نہ ہو تیرے عقیدہ توحید کی قدر نہیں ہو سکتی ہے. میرے کل لفظ کی مہر ہوگی تو اللہ قدر کرے گا. ورنہ قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ. میں دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھنا گیا اور میں ایسے بھی کوئی لوگ ہوں گے کہ اللہ میں منیں گے, انہوں مالک یوم الدین منیں گے, انہوں اپنا خالی و مالک منیں گے. اللہ کا قرآن اللہ کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نے ایک منیا قیامت کو نہیں منیا, مگر قرآن آگا کیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. جب یہ مومن نہیں یا اللہ جو مومن ہے اور میں نبی کو منیا ہے پر کل کے ذریعے نہیں منیا, نبی کے وسیلے تو بغیر منیا. جب تک اے احد مننا ہی پہنا کہ قل هو اللہ. نبی نو نہ مننے تیری توحید قبول نہیں, تیری کوئی شاید کوئی عقیدہ تیرا قبول نہیں. اللہ نو مانوے نبی کے صدقے تیرا عقیدہ ہونا چاہیے, تیرا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ حضرت حاضر بیبی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرمائیں جیسے سب کا خدا ایک ہے جیسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی, ان کا ہمارا تمہارا نبی, ان کا ہمارا ایک تو ہی جیسے سب
میرا اللہ ہوگے تیرا ابراہیم خلیل اللہ کا ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل نبی اللہ نوح نبی اللہ میرا رب ساری کائنات کا رب میرا اللہ سارے نبیوں کا الہ ہے میرا نبی بھی ساری کائنات کا نبی میرا نبی بھی سارے نبیوں کا بھی نبی تے امام ہے ان کا ان کا ہمارا جیسے سبھی کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا جو آج بھی موجود نے میں تجھی مشرق مغرب بھی موجود ان کا کون ان کا آدم کا بھی نبی شیش کا بھی نبی ابراہیم کا بھی نبی حضرت موسیٰ کا بھی نبی ان ساری کائنات ایک سورج چند سیارے ایک جتھوں کا خدا بھی خدائی میرے نبی نے بادشاہی جبریل کا بھی آتا میکائیل کا بھی آتا اسرائیل کا بھی آتا رب کائنات اللہ ہے میرا نبی کائنات واسطے رسول ہے ان کا ہمارا جیسے سبھی کا خدا ایک صحیح ان کا ہمارا تمہارا نبی ان کا میرے نبی باہر کا چکا کھڑا ہو گیا مشرک آ گئے ان زمین کا نظام چلانے والا اللہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ سورج چلانے والا اللہ پتھر برسان والا اللہ زمین کو سبزہ اگانے والا اللہ چندیاں منظرہ بدلنے والا اللہ عرش کا بھی اللہ فرش کا بھی اللہ ساری کائنات کا الہ ہے اور میرے مشرک میرے نبی کی باہر گئے کافر میرے نبی کی باہر جا گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں نبی مان لانگے اسی تانوں رسول مان لانگے اسی تانوں اللہ کا سچا پیغمبر مان لانگے اے چند ملے کو ٹکڑے کر کے بتاؤ گے وہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں قرآن پہ مان لگو گے جب میں قرآن پہ مان لگو گے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کرتے ہو تو مان لگے کیونکہ جادو سمانا میں نہیں چلتا میرے نبی پتمر کے کھڑے ہو گئے پانی پہ کھڑے ہو گئے میرے نبی کی انگلی کا اشارہ ہوا چند دلا رب نے حکم نال منزلوں بدل گئے نبی کے اشارے نال دو ٹکڑے ہو کے میرے نبی کو سلام کر دیا اے چنا تو نے رب نے تسلیم کیتا رب نے حکم نال چلنا مگر ایک اشارہ نبی کا ہے کہ تانوں نہیں پتہ ان کا ہمارا نبی ان کا ہمارا نبی ان کا نبی کی بارگاہ سے کہ تو آ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کلمہ پڑھا اور تبھی گواہی دے دے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا میں مسلمان ہوں گا میرے نبی نے فرمایا چار دور تک تو کہہ دے کہ وہ اللہ کا نبی بلانا ہے پیا بندہ گیا ایک رکھتا کہ وہ اللہ کا نبی بلانا ہے پیا ترد ہلیا چڑا پھٹیاں رینگ گائے ہویا میرے نبی کی بار کا ہلیا کے ترد کلمہ پڑھ گیا میں بہنی گئی کا ہمارا نبی کا ہمارا جیسے سبھی کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا نبی سب سے بالا والا نبی اپنی مولا کا پیارا اللہ
نجات کا رستہ ہے۔ میرا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔